بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لندن پلان بری طرح سے ناکام ہو چکا، فلاپ ہو گیا۔ اب بات ہو رہی ہے امریکی پلان کی، اس کو آپ واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس پلان کہیں، جو بھی کہیں، اب اس طرف لگتا ہے معاملات جا رہے ہیں۔ اس کو پلان بی بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار زیادہ اہم نظر آ رہا ہے، اور اس بارے میں جناب اب صحافی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، سیاست میں کوئی بھی مستقل دوست، کوئی بھی مستقل دشمن نہیں ہوتے۔ ابھی آپ نے دیکھا PDM-1 کا تجربہ کس طرح کا رہا، اور اس سے پہلے کیا کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہا جاتا تھا، کس طرح ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے، کیا کچھ کرنا تھا، اور جناب ہم تو ان کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، زرداری سب کہتے ہوتے تھے، مودی کا یار، غدار، بہت کچھ کہا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، دونوں PDM-1 میں اکٹھے ہوئے، حکومت چلائی۔ PDM-2 میں بھی اب نیا تجربہ کرنے کی کوشش ہوئی کہ جی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سارے آئینی عہدے تو لے گی لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب لندن پلان چونکہ فیل ہوا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے رستہ بن گیا ہے۔ پیپلز پارٹی واضح طور پر آج بھی کہتی ہے کہ جی تحریک انصاف ہمارے ساتھ آ جائے، ہم مل کر حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن یہ تو حکومت ہی بنانا نہیں چاہتے تھے۔ ایک شخصی رکاوٹ ہے اور وہ عمران خان ہے، وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتے۔ سب لوگ عمران خان کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی حال ہی میں آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے صدر آصف علی زرداری سے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں۔ اب یہ جو پلان بتایا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو تو ہٹایا نہیں جا سکتا، نیچے پرائم منسٹر ہٹ سکتا ہے، پرائم منسٹر کوئی اور آ سکتا ہے، لیکن آصف علی زرداری تو صدر رہیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کو کیا مین رول مل سکتا ہے اس میں؟ کیا پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ ابھی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے، چونکہ صدر کمانڈنگ چیف ہیں، ان کو ملک کی مجموعی جو صورتحال ہے، سیکیورٹی کی، جو افغانستان کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے سب بتایا گیا، اور صدر آصف علی زرداری نے سراہا ہے پاک فوج کے کردار کو اور سیکیورٹی کے کردار کو، کہ یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑی قربانی دی ہے فوج نے، اس طرح کی بات کی۔ لیکن آخر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی صدر نے تشویش کا اظہار کیا ہے، مذمت کی ہے کہ خاص سیاسی جماعت کے کچھ لوگ ادارے کے خلاف، اس کے سربراہ کے خلاف غلط باتیں کر رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ایسے عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب یعنی نظر آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے معاملات ٹھیک کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو لندن پلان کی بات ہوئی تھی اس میں آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم اس پلان کے مطابق تھے، اور الیکشن سے پہلے تک یہ سب لکھا جا رہا تھا، اخبارات میں بھی اشتہار آ گئے تھے نواز شریف وزیر اعظم کے۔ لیکن پھر 8 فروری کو عوام نے یہ سارا پلان فلاپ کر دیا، اور ووٹ اتنی تعداد میں دیے کہ پھر فارم 47 کا سہارا لینا پڑا، اور اب پلڈیٹ کی بھی رپورٹ آخر کار آ گئی ہے کہ جی کوئی 40,000 سے زیادہ لیڈ سے سلمان غنی راجہ صاحب جیتے۔ خیر، یہ پلڈیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف بھی اور نولی کے حق میں بھی زیادہ ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اور اس پر لوگ طنز کر رہے ہیں کہ جی اب آپ کو ہوش آئی ہے، اب آ کر ہوش آئی ہے۔ سب کو تو بہت عرصے سے پتہ ہے کہ کیا ہوا 8 فروری کو۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اجمل جامی نے جو بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اب لیٹسٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لمبی اننگز کھیلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب نون لیگ آؤٹ ہے اور پیپلز پارٹی ان ہو گئی ہے، اور زرداری صاحب نے اب کہا ہے کہ اچھا نواز شریف ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا تھا، اب ہماری باری ہے۔ اجمل جامی نے لکھا، قدرے لمبی اننگز پی کے ساتھ کھیلے جانے کی جانکاری ہے، یعنی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لمبی اننگز کھیلی جائے گی۔ اچھا، اب یہ پلان فلاپ کیسے ہوا؟ اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو پلان بناتے ہیں دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ایک طرف سے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو آپ گرفتار کریں، عمران خان کو آپ نااہل کریں، عمران خان کی پارٹی توڑیں، مجھے آپ اہل کریں، ساری چیزیں ریورس کریں، سارا کچھ اس طرح سے کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم تو جھنڈے گاڑ دیں گے، میں 100 سے زیادہ سیٹیں لوں گا۔ اسار رانا صاحب نے یہ بات اپنے پروگرام میں بھی کہی، تو اب وہ تو ہو نہیں سکا، تو اب کہا جاتا ہے جی آپ تو پتہ نہیں 30-35 سیٹیں نہیں لے رہے تھے، 10-20 سیٹیں آپ کی بڑی مشکل سے تھیں، یہ تو ہم نے زور لگا دیا، تو پلان تو وہیں سے پھر فلاپ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے کیونکہ اس طرح کی سادہ اکثریت نہیں تھی، پھر بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑ رہے تھے، تو شہباز شریف کو آگے کر دیا، اور سیف کھیلنے کی کوشش کی گئی کہ جی مریم نواز صاحبہ کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم کھیلتے ہیں۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کی پھر وہ ایک نظریاتی سوچ وہ جاگ رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ گیا کہ جی عوام میں تمہاری پذیرائی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سال میں لوگوں کو سب سمجھ آ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی۔ اب پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ گیم کرنے کی کوشش کرے، لیکن نون لیگ کو احساس ہے
رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں جی اب بیانیہ ہمیں چاہیے، اب ڈیولپمنٹ اور یہ سب نہیں ہے، ہم تو الیکشن ہارے ہیں، جو ہارا ہے اس کو واقعی ووٹ نہیں پڑے۔ اور میاں جب لطیف اور باتیں کرتے ہیں جی نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب جنرلی ہارے ہیں۔ تو اب ہمیں بیانیہ کو چاہیے، تو اسی لیے اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے میاں جب لطیف، رانا ثناءاللہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ان کے دیگر لیڈرز اب اس طرح کے بیانات دیں گے کہ پھر اس کے بعد قائد صاحب نواز شریف صاحب دوبارہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ آئیں گے کہ شاید ہم اس طرح سے پاپولر ہو سکیں، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اب حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ IMF کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں، جو آگے مزید ڈیل کرنے جا رہے ہیں، جو آپ پیٹرول، گیس اور بجلی مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، تو پہلے ہی آپ کے ووٹ نہیں رہے، ووٹ بینک آپ کا نہیں ہے، تو اب تو ان کی سیاست ہی دفن ہو جائے گی نون لیگ کی۔ پیپلز پارٹی، زرداری صاحب جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ، اور مولانا صاحب نے کہا جی مفادات کے بادشاہ ہیں، اب وہ نیا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں 2029 کا پلان تھا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بلاول صاحب ایسے نہیں امریکہ جاتے ہوتے تھے، تو وہ ابھی اگر ان کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے معاملات کو آگے چلا سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنے نمبرز نہیں ہیں، تو یا تو وہ نون لیگ کو منائیں گے، اور نون لیگ کیا مان جائے گی کہ اچھا جناب مار بڑی پڑے گی اور یہ مشکل فیصلے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم پنجاب تک ہم رہتے ہیں، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو تو یہ ہم پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، جی آپ کا وزیر اعظم آ جائے ہم آپ کو ووٹ کر دیتے ہیں، یا یہ کہ تحریک انصاف کی سپورٹ لی جائے گی۔ اب یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ یہ بات عمران خان واضح طور پر کر چکے ہیں، نہ تو MQM نہ پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، کچھ بھی آپ کر لیں۔ اب اس میں ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک چونکہ تیسری دفعہ بھی الیکشن کروا لیے تحریک انصاف نے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کہ جی ہاں جی یہ انہوں نے الیکشن کروا دیے ہیں، ٹھیک کروا دیے ہیں، اور بحیثیت ایک جماعت ہے نہیں، ابھی تک اسمبلی میں ان کو جماعت نہیں مانا جا رہا، نہ سینٹ میں الیکشنز والا معاملہ جو ہے وہ حل ہو پا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہ ایک الگ معاملہ چل رہا ہے، ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی اس لیے۔ اب چونکہ ان کو آزاد حیثیت میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ موقع ملنے پر کوشش پھر سے کی جائے کہ ان کے لوگ توڑے جا سکے، کہ بھئی آزاد حیثیت میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا، اور وہ تو تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے دیا، جتنے لوگ ٹوٹ سکیں مزید۔ تو پیپلز پارٹی کو اس طرح MQM کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، باپ پارٹی اور دیگر پارٹیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ساتھ لایا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی بلوچستان میں ان کی حکومت بنائی بھی ہے، تو اب یہ ساری پاسبلٹیز ہیں۔ لیکن ابھی انیشلی لگ رہا ہے کہ بہرحال اب یہ پیپلز پارٹی کی طرف معاملہ لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کا بیانیہ مزید اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو چلا نہیں سکتے، اور پہلے ہی پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں نون لیگ بری طرح سے ہاری ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں پھر بھی ان کی کوئی پرفارمنس ٹھیک نظر آ رہی تھی کہ چلیں جی یہ کہتے تھے مہنگائی ہو رہی ہے، تو لوگ ظاہر ہے کچھ مایوس تھے عمران خان سے، لیکن پھر 2 سال کی ان کی کارکردگی نے ان کی تو ساری سیاست ہی تباہ کر کے رکھ دی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اب لہٰذا پھر سے میاں نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا جائے، پھر نظریاتی ہو کر ہم دکھائیں، اور اگر اس کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی پڑتی ہے تو کون سا حکومت زیادہ عرصہ چلنی ہے، پھر ہم پاپولر ہو کے شاید ووٹ لے سکیں اور ہم حکومت میں کوئی آ سکیں، باقی اس وقت تک ہم کوئی پنجاب کو سیو کر کے یہاں پر کچھ کر سکتے ہیں کہ چلیں جی پیسے کی بنیاد پر اور کسی طرح سے ہم جو ہے یہاں پر دوبارہ اپنی کوئی ساکھ بحال کریں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کس حد تک جائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر گیم کرنے کو تیار ہیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے جس کو جہاں موقع ملے گا وہ ہوگا۔ ابھی حالیہ پروگرام میں ایک پروگرام مظہر عباس صاحب نے تجزیہ دیا کہ بھائی یہ تو فیض امید کا ان کو خوف تھا کہ ان کی جماعت ختم ہو جائے گی، کیا ہو جانا تھا، تو اب آپ دیکھ لیں انہوں نے جو سارا کچھ کیا 2 سال میں ان کا کیا حال ہو چکا ہے، ان کا تو ووٹ بینک ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فہد حسین صاحب نے کہا کہ جی پہلے سوچی تھی کہ ہمیں حکومت گرانی چاہیے، نہیں گرانی چاہیے، عدم اعتماد کرنا چاہیے، نہیں، اچھا اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، سارے مل گئے، پھر اس کے بعد ہوا کہ جی کیا ہمیں الیکشنز میں چلے جانا چاہیے، نہیں، اس میں بھی 2 سوچ تھی، اچھا پھر انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اب دوبارہ یہ جب الیکشنز والا سارا ہوا ہے اور میاں جویل لطیف کی بقول کہ جی ہم تو ہارے ہوئے تھے، ہمیں جتوایا گیا ہے اور ہمیں ووٹ ڈال کر ہماری حکومت نہیں بنتی تھی، ہماری حکومت بنوائی گئی ہے، یہ اب میاں جویل لطیف کہہ رہے ہیں۔ میاں جویل لطیف کو مطلب نواز شریف صاحب، اب وہ یہی کہ نکلنا چاہتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ تو IMF کی دوسری ڈیل ہونی ہے اور لوگوں نے ہمیں ویسے ہی نکال دینا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس طرح وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی کیا ہوا، ہم تو پھر نظریاتی تھے فلاں۔ تو فہد حسین صاحب کے بقول کہ عمران خان جتنا عرصہ جیل میں رہ رہے ہیں ان کا قد کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے، تو جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں گے ان کی پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھے گی، تو یہ بھی نون لیگ نہیں افورڈ کر سکتی۔ اور اب لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آگے اسی طرح سے چلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنا معاملہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور جس طرح جمل جامی نے کہا کہ ان کے ساتھ لمبی اننگز کا ہے، تو باقی رہی صحیح جو سیاست ہے پیپلز پارٹی کی، ووٹ بینک وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں زرداری صاحب، اور انہوں نے بڑی زبردست گیم کی اور دیکھیں کیسے پھر راستہ بنا لیا ہے،
انہوں نے لوگوں کو کھو دیا ہے. ان کا ووٹ بینک 2013 میں جو 2008 میں تھا اس سے نیچے آیا 2013 میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ووٹنگ کم ہوتی چلی گئی. 2018 میں 13 سے کم ہو گئی, 2024 میں 2018 سے ان کے ووٹ کم ہو گئے ہیں. تو سکڑتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا صوبہ آبادی لحاظ سے پنجاب وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. شہری آبادی سندھ کی نکل چکی. نہ بلوچستان نہ خیبر پختونخوا کہیں اب پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں رہا, اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اگر اب یہ حکومت لیتے ہیں تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو نون لیگ کا ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ یہاں سے بھی جائیں گے, سندھ سے بھی ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا, کیونکہ حل کوئی نہیں نظر آ رہا. صرف ایک حل تھا, وہ ماننا نہیں جا رہا کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے, یا پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں. یہ سب کچھ افورڈ نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ نیا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, شوق پورا کر لیں, مسئلہ ہوگا. دوسری طرف عمران خان صاحب تحریک انصاف, انہوں نے راولپنڈی میں پریس کلب کے باہر جس طرح کا احتجاج کیا ہے, آنے والے دنوں کے بارے میں بڑا واضح پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے. پہلے اتنے لوگ نہیں تھے, پولیس کی وینس پہنچی تھی, پریزن وین, یہ وہ کہ جی گرفتار کر لیں گے. لوگ اتنی تعداد میں آ گئے, گرفتار نہیں کر سکے. بعد میں شاید کوئی 13 لوگوں کے خلاف جی سڑک بند کرنے کا مقدمہ ہوا ہے. جب آپ کہیں احتجاج ہی نہیں کرنے دیں گے, گیٹ بند کر دیں گے, مائک لے جائیں گے. وہ دعا کرنا چاہتے تھے گرفتار لوگوں کے لیے, وہاں پھر بھی عمران خان کے لیے اور گرفتار لوگوں کی دعا ہوئی. تو وہیں سے جوش و خروش سے پتہ لگ گیا. پھر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان پہنچی. اسی طرح شیر فضل مروت پھر ایک دفعہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لوگوں کو نکالنے میں. ابھی رمضان میں آپ سوچیں آگے کیا ہوگا عید کے بعد. علیمہ صاحب نے کہا کہ اسی طرح ڈیالہ جیل جائیں گے, جو بھی ہم عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جہد کرتے رہنا, آپ ساتھ دیں گے. سب لوگوں نے کہا ساتھ دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ گرفتاریاں نہیں ہو سکیں. اب پولیس بھی لگتا ہے مزید گرفتاریاں نہیں کر سکتی. وہ جو ججز والا خط ہے وہ بھی اسی معاملے سے جوڑا جا سکتا ہے کہ جوڈیشری میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہہ دیا کہ ابھی اور ججز آنے والے ہیں, مزید ججز ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ فل کورٹ بنے تو اس میں وہ بتا ہی دیں کہ جناب فلاں نے ہمیں فون کیا تھا اور یہ تھا, یہ کچھ ہوا تھا. تو لہٰذا ماحول اس طرح کا بن رہا ہے کہ اب پلان اے سے پلان بی کی طرف جایا جا رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے پلان اے فیل ہونے کے بعد پلان بی بھی فیل ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.